السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دی، اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا، اور پھر یہ کہ اس دنیا کے بعد ہماری واپسی کہاں ہے، ہمیں کدھر کو جانا ہے. ہم سب جو دنیا میں آ چکے ہیں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یہاں کبھی کوئی ہمیشہ نہیں رہا، سب کو واپس جانا ہے. مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. کامیاب وہ ہے جو اپنے اس آخری دن کی تیاری کر لے، اور اس کی تیاری کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کس کس مرحلے سے گزرنے والے اور وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ یہاں تشریف لائے، جب گھر سے نکلے تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے ایڈریس معلوم کیا، پھر آپ نے اپنی نیویگیشن میں اس کو ڈالا، پوسٹ کوڈ ڈالا. اگر اس میں ایک ڈیجٹ بھی فرق ہو جائے تو آپ کہاں پہنچ جاتے؟ یہاں نہیں پہنچتے، کہیں اور پہنچتے. یہاں پہنچنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کا ایک ایک قدم صحیح اٹھے، آپ صحیح راستے پر چلیں. اسی طرح آخرت کا سفر، اس میں کامیابی کا اور منزل تک پہنچنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی چوائسز رائٹ ہوں اور آپ سوچ سمجھ کر، بہت چوکنے ہو کر، کانشیس ہو کر صحیح ڈائریکشن پر موو کریں. اسی لیے آج کے اس محفل میں انشاءاللہ ہم آخرت کے سفر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ ہم کہاں کہاں سے گزریں گے. سب سے پہلا خانہ جو ہے وہ دنیا کا ہے. اس میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، ہر روز جو کچھ ہم سب کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے. ایک دن سورج نکلے گا تو ہم پر غروب نہیں ہوگا، یا غروب ہوگا تو ہم پر طلوع نہیں ہوگا، اور اس دن ہماری واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. اس دنیا کے بعد پہلا مرحلہ قبر کا ہے. قبر کے اندر کیا ہوگا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. معلوم ہو بھی تو ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی. قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. قبر کا عذاب کئی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جن میں سر فہرست قرآن کو چھوڑ دینا، نماز چھوڑ کر سوتے رہنا، جیسے فجر کے لیے اٹھنا ہی نہ، یا پھر کام سے واپس آئے اور بغیر پرواہ کیے سو گئے. خاص طور پر جن لوگوں کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے وہ دن بھر سوتے ہیں، اور آج کل چونکہ دن چھوٹے ہیں تو بعض اوقات ساری کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس کا خمیازہ انسان کو قبر میں بھی بھگتنا ہوگا. پھر اس کے بعد جھوٹ بولنا، چغلی کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جسے عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کسی بڑی بات پہ نہیں، 2 قبریں تھیں جن کے پاس سے آپ گزرے. فرمایا ان میں سے ایک تو چغل خور تھا، ادھر کی بات اٹھائی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی. اس سے آپ دیکھیں کہ کس قدر فساد ہوتا ہے. جب لوگ ادھر کی ادھر پہنچاتے تو دوستوں میں لڑائی ہو جاتی، محبتیں ختم ہو جاتی. اور دوسرا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا. اسی طرح زنا، بدکاری، ہومو سیکشوالٹی، سود خوری، قرضہ واپس نہ کرنا، اور اسی طرح کے دوسرے گناہ عذاب قبر کا ذریعہ بنتے ہیں. اور جو چیزیں قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہیں وہ ہے نیک عمل جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں. پھر اس کے عذاب سے پناہ بھی مانگنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا سکھائی ہے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگی جائے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے. سورۃ ملک کی تلاوت کرنا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر اعمال ہیں. اور وہ اعمال کیا ہیں جن کے کرنے والے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے؟ ان میں سے ایک شہید ہے کہ شہید کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا. اسی طرح وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے، وہ جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے،
جو پیٹ کے مرض میں مر جائے. اسی طرح صدیقین اور بچے، دیوانے، ان لوگوں پر عذاب قبر نہیں ہوگا یا یہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوں گے. باقی سب سے قبر کا حساب کتاب ہوگا. اور اس کی تفصیل ایک حدیث میں ملتی ہے، اور حدیث سنن نبی داؤد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، یعنی قبر میں بٹھاتے ہیں. پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، میں اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا. یعنی جو کچھ اس میں پڑھا اس کو سچا مانا، اور جو اس کو سچ مان لیتا ہے پھر اس کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہاں بس کہنے کی بات ہے، جو ہے سو ٹھیک ہے. تو جو شخص ان سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، ایک پکارنے والا پکار کر اعلان کرتا ہے کہ یقیناً میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم آرام سے سو جاؤ، قیامت کے دن تک سوتے رہو. اور وہ مکمل آرام میں ہوتا ہے، خوبصورت منظر جنت کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوشی خوشی سوتا رہتا ہے. اس کے برعکس دوسرا شخص جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر اوپر سے مسلمان ہے، دل میں اس کے کوئی ایمان یقین نہیں. اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے نہیں خبر. پھر اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں خبر. پھر پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا؟ کہتا ہے ہاں مجھے نہیں خبر، میں نہیں جانتا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بس میں وہی کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے، بس ان سے سنتا تھا اور میں وہی بول دیتا تھا. یعنی میرا کوئی ایمان نہیں، کوئی یقین نہیں، بس میں سنی سنائی پہ چل رہا تھا. اس پر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اسے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو. تو یہ ہے دنیا کے فوراً بعد قبر کا مقام، جس میں انسان کو ایک چھوٹے ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے بعد جتنا عرصہ وہ اس میں رہتا ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ اگر وہ امتحان پاس کرتا ہے تو اس کے لیے راحت ہے، آرام ہے، اور اگر وہ فیل کر دیتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، تکلیف ہے. ہم سب کسی اور کے بارے میں نہیں، سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے، اس کے بعد پھر اپنے بچے اور اپنے گھر والے اور دیگر لوگ، حتیٰ کہ مسلمز کا نان مسلمز کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا بھی حق ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے اور ان کو یہ سارے حقائق بتائے جائیں. اور اس سے ڈرا نہ جائے کہ وہ افینڈ ہو جائیں گے، نہیں، ہم ان کی بھلائی کریں. بعض اوقات ماں بھی اپنے بچے کو کوئی نصیحت کرتی ہے تو وہ بھی افینڈ ہو جاتا ہے، تو افینڈ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ان کی خیر خواہی تو مطلوب ہے نا. اگر ہم کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بھلا کرے گا. اب قیامت تک لوگ اس گڑھے میں سوئے رہیں گے، پھر وہ قیامت کے دن اٹھیں گے جب سور پھونکا جائے گا. اگلا ہے النفخ فی الصور، سور کا پھونکا جانا. سور کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سینگ کی طرح کا ہے جس کو اسرافیل علیہ السلام منہ میں لقمہ بنائے ہوئے، منہ میں ڈالے ہوئے اور انتظار میں ہے. ایک روایت میں آتا کہ عرش کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ کس وقت حکم ملتا ہے، اور جو ہی حکم ملے گا وہ اس ٹرمپٹ میں بلو کر دیں گے، اور وہ اتنی شدید آواز ہوگی کہ جتنے بھی زندہ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے. کچھ لوگ تو پہلے سے مر کے قبروں میں پڑے ہوئے، اور اب جو باقی مخلوق ہے وہ سب بھی مر کے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ چاہیں گے تو پھر حکم دیا جائے گا، اور اسی طرح دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ 40 کے بعد، 40 دن ہے یا گھنٹے ہیں یا سال ہے یا منٹ ہے، یہ نہیں ہمیں بتایا گیا. 40 کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون،
پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا اسی ٹرمپٹ میں، اور پھر وہ سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے حشر کے اس دن کو. تو یہ ہے البعث کا موقع. البعث یعنی جب نفخ صور ہو چکے گا تو پھر بعث ہوگا، یعنی دوبارہ جی اٹھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جس سے مردوں کے جسم اگ جائیں گے. ریڑھ کی جو ہڈی کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے وہ نہیں گلتا، وہ باقی رہتا ہے، سمجھے بیج ہے انسان کا. اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دیں گے. اب جو پیدا ہوں گے تو اس کے بعد موت نہیں آئے گی. لیکن یہ پیدائش کس قسم کی ہے؟ ننگے بدن، جیسے دنیا میں انسان پہلی دفعہ پیدا ہو کر آتا ہے، ایسے ہی جب دوبارہ پیدا ہوگا تو کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں، جوتے بھی نہیں ہوں گے، ختنے کے بغیر. انسانوں کو فرشتے اور جنات دکھائی دیں گے، اب ساری مخلوق نظر آنے لگے گی، اور ہر کوئی اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا. اگر کوئی احرام کی حالت میں فوت ہوا تھا تو احرام کی حالت میں اٹھے گا، تلبیہ پکارنا ہوگا. شہید اپنے بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا. اور اسی طرح جو لوگ غافل ہیں، کھیل کود میں مشغول ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا اور کہیں ادھر ادھر غافل ہیں، اور اس حال میں ان کی ڈیتھ ہوگی تو اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. مومن کو اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوگی. اب اگلا مرحلہ ہے حشر کا. سب جی اٹھے ہیں، کوئی ایک شخص ایسا نہیں کہ جو کسی مٹی کی تہہ میں چھپا رہ گیا ہو یا اسے دوبارہ نہ پیدا کیا گیا ہو. جو لوگ بھی اس پلانٹ ارتھ پر ایک دفعہ آئے وہ دوبارہ بھی ضرور اٹھیں گے، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے، سب کو اٹھنا ہے. اب یہ حشر جو ہے، حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا. اولین و آخرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا گویا وہ نشے میں ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، مدہوشی کی کیفیت ہوگی. اور یہ دن جس میں اٹھیں گے یہ 50,000 سال کے برابر ہے. اور دنیا کی زندگی ان کو ایک گھڑی جتنی لگے گی کہ چند لمحے ہی ٹھہر کے آئے. جس کو آج ہم پہاڑ جیسی زندگی کہتے ہیں، قیامت کے دن یہ بس لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، صبح یا شام کا ایک پہر لگے گا، دیٹس اٹ. لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں غرق ہوں گے. کسی کا پسینہ ناف تک ہوگا، کسی کا اس کی ہنسلی تک ہوگا، کسی کے منہ کو پسینے کی لگام دی جائے گی. اور کمزور اور متکبر لوگ آپس میں خوب لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے. جیسے دنیا میں لڑتے ہیں لوگ، پہلا دوسرے کو، دوسرا پہلے کو بلیم کرتا ہے، اور جب تک یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. تو وہاں بھی لڑیں گے. اور کافر اپنے قرین سے، شیطان اپنے جسم کے اعضاء سے جھگڑے گا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا کہ میں نے رسول کی بات کیوں نہ مانی، میں ایمان کیوں نہ لایا، میں نے اچھے کام کیوں نہ کیے. اسی طرح انسان اس بارے میں افسوس کرے گا کہ کاش وہ کچھ لوگوں کو دوست نہ بناتا، کیونکہ دوستوں کا انفلوئنس ہوتا ہے، کمپنی کا اثر ہوتا ہے. انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے تو ذکر آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے راستے پر آتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد واپس پلٹ جاتے ہیں پیئر پریشر کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں تم ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہو، تم کدھر چل پڑے ہو. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے. تو بہرحال جو آئے گا وہ وہاں جا کر پچھتائے گا. پھر جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کر گھسیٹا جائے گا اور ہر نکیل کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. تو گویا اربوں فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ لائیں گے. جیسے سورۃ الفجر میں آتا ہے نا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. تو یہ کون سا دن ہے؟ حشر کا دن، قیامت کا دن، کہ جس دن جہنم کو سامنے لا رکھا جائے گا. اس وقت کافر یہ کہے گا کاش میری جان کا فدیہ کوئی اور دے دے، یا کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں دوبارہ پیدا نہ ہوتا.
اسی طرح جو لوگ ویسے تو مسلمان ہوں گے لیکن گناہگار ہوں گے، مثلاً اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا تو اس کے مال کو لوہے کی تختیوں یا میٹالک پلیٹس کی شکل میں جہنم میں تپا کر اس کو لگایا جائے گا. متکبر لوگوں کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور لوگ ان کو لتاڑ رہے ہوں گے. اسی طرح غدار، دھوکے باز اور غلوف کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے کی بے عزتی کی جائے گی، اسے ذلیل کیا جائے گا. وہاں چور، تھیف، لٹیرے، اس نے جو چیز چوری کی ہوگی اس کو ساتھ لے کر آئے گا. اگر کسی نے کسی کی چھوٹی سی چیز بھی اٹھائی ہے اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی. چور کی حشر کے میدان میں سخت بے عزتی ہوگی، چھپا نہیں سکے گا. مثلاً گاؤں وغیرہ میں لوگ بکریاں چرا لیتے ہیں یا بھینس چرا لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے کندھے پر لدی ہوئی ہوگی اور وہ بلبلا رہی ہوگی بکری. اور کپڑا اگر چوری کیا تو پھڑپڑا رہا ہوگا کپڑا، یعنی وہ اعلان کر رہا ہوگا کہ یہ جس کے اوپر میں چڑھا ہوں یہ چور ہے. لا تخفى منکم خافیہ، کہیں کوئی چیز انسان ہائیڈ نہیں کر سکے گا، چھپا نہیں سکے گا. جہاں تک متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تو یہ دن ان کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا. اس دن بالکل کام ہوں گے، پیسفل، پرسکون، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے اور وہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے. ان کی زندگی دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزری تھی، اس لیے وہاں پر وہ امن میں ہوں گے. کیونکہ دو ڈر اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا. جو دنیا میں ڈرتا ہے وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا، اور جو دنیا میں غافل اور اس کو پرواہ نہیں، آخرت میں پھر وہ خوب ڈرے گا. متقی لوگوں کے لیے دن ظہر کی نماز کی طرح آسانی سے گزر جائے گا. لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی. اب لوگ یہاں کھڑے ہوں گے، اس حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، سالوں بیت جائیں گے اور حساب قائم نہیں ہوگا. لوگ سخت گھبرا جائیں گے اور پھر وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حساب قائم کرے. وہ کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے ایک ایسی دعا مانگی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، میں نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، میں نہیں جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اسی طرح، تو وہ کہیں گے میرے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، میں نہیں جا سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کوئی وجہ تو نہیں بتائیں گے لیکن کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی حمد و ثنا کے لیے ایسے الفاظ دے گا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیے ہیں کسی مخلوق کو بھی. آپ سجدے میں گر جائیں گے، خوب خوب دعائیں کریں گے اور شفاعت یا سفارش کریں گے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے اب مانگو تمہیں دیا جائے گا، یعنی تمہاری بات مانی جائے گی. تو اس سفارش کے بعد حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر حساب کا اعلان کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے ہوئے اور نہ اس کے بعد. تو وہ بہت گھبراہٹ کا اور ایک سخت دن ہے. اس میں امن کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ڈر ڈر کے قدم اٹھانے ہیں، بولتے وقت ڈرنا ہے، لین دین کے وقت، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، ظاہر میں بھی باطن میں بھی اس بات کا ڈر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی غلط بیانی نہ کروں، میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر جاؤں. اور یہ کسی پر بھی احسان کرتے ہوئے نہیں، اپنی خاطر. پھر حساب شروع ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ آ گیا. لوگ اپنے رب کے سامنے قطاروں میں پیش کیے جائیں گے. کوئی بھی وہاں پر ادھم دھکم پیل نہیں کر سکے گا. یہاں دنیا میں تو ہمیں صف بنانی نہیں آتی، ذرا سا بھی کوئی موقع ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو پش کر کے، چاہے وہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہو یا روزہ مبارک پر جانا ہو، ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں. یا کسی انسان سے، آرڈنری انسان سے ملاقات ہو تو دھیان نہیں رکھتے کہ ہم نے لائن بنانی ہے یا دوسرے کا حق نہیں مارنا. دوسرا کھڑا ہے اس کو پش کر کے خود آگے ہو جاتے، سمجھتے ہم بہت سمارٹ ہیں. تو بہرحال اس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے قطاروں میں پیش کیے جائیں گے، لائن قطار. اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اور ان کے بارے میں ان سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ خود حساب لیں گے. 70,000 لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب نہیں ہوگا، جو کسی قسم کا بھی شرک نہیں کریں گے اور نہ شگون لیں گے.
اس موقع پر اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ تم نے عمر، جوانی، دولت، علم اور عہدوں کا کیا کیا. یہیں پر کان، آنکھ اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا نا کہ انسان کے قدم ٹل نہ سکیں گے، ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے. زندگی کہاں گزاری، جوانی میں کیا کیا، علم جتنا حاصل کیا، عمل کیا، مال کہاں سے آیا، کدھر خرچ کیا، ضائع تو نہیں کیا، حرام طریقے سے تو نہیں کمایا، حرام جگہوں پر تو نہیں لگایا. ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اور پھر جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی جب پوچھیں گے تو کون جھوٹ بول سکتا ہے، کون غلط بیانی کر سکتا ہے، کون بہانہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہاں پر کافر اور منافق کا حساب ساری مخلوق کے سامنے لیا جائے گا، لیکن مومن کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک آنر دیں گے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے اور اس کے حساب کو چھپا کر لیں گے اور اس کے اعمال دکھائیں گے. اس کی سب کچھ کیا تھا نا، کون نہیں اقرار کرے گا؟ اور انسان سمجھے گا کہ اب تو میں گیا. سوچئے اگر ہمیں کوئی ہماری ایک مسٹیک بتاتا ہے نا تو ہم اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی ہمیں آئینہ دکھا دے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا دشمن ہے. دنیا میں بھی اپنی غلطی نہیں دیکھ سکتے اور ہمیں اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ ہمارے میں کوئی غلطی نہیں. ہم سیلف رائٹیسنس کا شکار ہوتے ہیں، اپنے بارے میں بڑے سخت دھوکے میں ہیں. جب کسی برائی کا سنتے ہیں یا غلط کام کو سنتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ شکر ہے میں نہیں ہوں، فوراً اپنی صفائی دینے لگتے ہیں میں نہیں ہوں. تو جب ہمارا یہ رویہ ہو کہ ہمیں اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آئے تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح تو صرف اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو مانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی کے دعوے مت کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو دوسروں کی غلطیاں دیکھ کر ہمیں اپنی غلطیاں یاد کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دینی چاہیے کہ میں ایسا نہیں ہوں. اور بعض اوقات کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں کہ تم ایسے ہو یا نہیں، فوراً ہی ہماری گفتگو میں آتا نہیں میں ایسا نہیں ہوں. حالانکہ کون ہے جو گناہوں سے پاک ہو، کون ہے جس میں غلطیاں نہ ہو؟ تو بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ جب دکھائے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ میرے میں تو کوئی غلطی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کو کوئی جھوٹا قرار نہیں دے سکے گا. تو اس وقت انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا. لیکن یہ کون کرے گا بتائیے؟ جو آج کرتے ہیں، جو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں. جب یہ احساس ہوتا ہے تو انسان کی اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنی ایک ایک غلطی کے پیچھے خود پڑ جاتا ہے جیسے کوئی کسی دشمن کے پیچھے پڑتے، کیونکہ یہ غلطیاں، یہ گناہ ہمارے دشمن ہیں. پھر ایسا انسان اپنی ایک ایک چیز سے نفرت کرتا ہے جہاں وہ غلطی کرتا ہے. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں دکھا بھی دیتے ہیں. اور جو یہ سمجھے کہ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں، ان کو نہ غلطیاں نظر آتی ہیں، نہ اس کی توفیق ہوتی اور نہ وہ اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے. اور وہ اسی دھوکے میں دنیا میں رہتے ہیں اور اسی دھوکے کی حالت میں مر جاتے ہیں. آئینہ دیکھ کر اپنے داغ تسلیم کرنے چاہیے. جو دنیا میں مانتے رہیں گے وہ قیامت کے دن بھی اقرار کر لیں گے، اور جب اقرار کر لیں گے حالت اتنی بری ہوگی اس وقت بھی کہ انسان سمجھے گا کہ بس اب میں مارا گیا. بڑا مشکل مرحلہ ہے وہ. دنیا میں غلطی دیکھنا مشکل ترین کام ہے نا. آپ کسی سے پوچھیں میری کیا غلطی، اگر وہ بتائے تو ہو سکتا ہے آئندہ آپ اس سے بات بھی نہ کریں. تو جب وہ مان جائے گا اور اس کو اتنا ڈر لگے گا کہ اب میری تو نجات مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا وانا اغفرھا لک اليوم، میں نے دنیا میں ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، میں آج تم کو یہ معاف کرتا ہوں. لیکن جو لوگ دنیا میں دوسروں کے عیب کھولتے رہتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کا بڑا دل پسند مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیب اچھالے، دوسروں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرے اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں دوسروں کو رسوا کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے عیبوں پہ کیسے پردہ ڈالے گا اور کیوں ڈالے گا؟ حدیث میں آتا ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ،
جو کسی مسلمان کا عیب یا پردہ پوشی کرے گا، عیب چھپائے گا، کوئی غلطی دیکھی، گناہ دیکھا، اس کو ڈھانپ دے گا، اس کو ذکر نہیں کرے گا کہیں، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دے گا، اس کو چھپا دے گا، کہ یہ دنیا میں دوسروں کے عیب چھپا دیتا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا. لیکن آج دیکھیے ہمارے شوہروں میں اگر کوئی غلطی ہو تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ ادھر اماں کو بتا، ادھر بہن کو بتا، ادھر جو مل گیا اس کو بتانا شروع کر دیتے. کچھ خواتین کی عادت تو یہ ہوتی ہے بڑی محفل میں بیٹھ کے اپنے گھر کے راز کھول رہی ہوتی ہیں. پھر اگر اتنے محبوب رشتوں کے ساتھ ہم اتنا ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں تو سوچئے باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے. کچھ لوگ تو اپنے ماں باپ کو بھی معاف نہیں کرتے، وہ فوت بھی بےچارے ہو جائیں تب بھی نہیں معاف کرتے، تب بھی کچھ نہ کچھ شکوے چلے رہتے ہیں، اتنے خود غرض کہ بس صرف اپنی ذات کا پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، یہ نہیں پتا کہ کسی اور کا بھی کوئی حق ہوتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں ان کے پاس خوب خبریں ہوتی. تو اس مشغلے کو چھوڑ دیجئے. جو اپنے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر اس سے دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے. آپ دیکھیے دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ان کی غلطی دور ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ کس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی غلطی دور؟ خود اپنی. کیونکہ اگر ہمارے اندر کوئی خامی رہ گئی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ خود اپنے کو ہوگا. تو عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کے پیچھے لگ جائے اور دوسروں کو معاف کرتا رہے. پھر اسی طرح سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور اعمال میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا. اب ہم اپنی اپنی نمازوں کو بھی دیکھ لیں، پوری بھی ہیں یا نہیں، اور جو پڑھی ہیں ان میں خشوع خضوع کتنا ہے، اور صحیح طور پر رکوع سجدہ یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں کہ نہیں، کہیں نماز کی چوری میں تو نہیں لگے رہتے. اور پھر حقوق العباد میں خون کا حساب، یعنی بندوں پہ ہونے والے مظالم کا حساب کتاب. پھر اس کے بعد انسان کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا. جب نامہ اعمال پھیلایا جائے گا تو ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق اعمال نامہ پکڑے گا. اب اس میں آپ دیکھیے اگلے مرحلے پر آ جائیے، تطایر الصحف، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے اور ہر شخص اپنا اپنا اعمال نامہ لے گا. کیسے؟ جو نیک ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو برا ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں، اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا یا پیچھے سے ہی لیں گے. یہ نامہ اعمال ایسا ہوگا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑی ہوگی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اب اگلا سٹیپ ہوگا اور وہ ہے میزان. میزان حقیقی میزان، باقاعدہ ایک ترازو نصب کر دیا جائے گا سب کے سامنے، اور اس میں اعمال نامے تولے جائیں گے تاکہ لوگوں کو ان کی نیکیوں یا برائیوں کے مطابق بدلہ دیا جائے. اگر کسی کے اعمال نامے بھاری ہیں، اور جتنے بھاری ہیں جتنی زیادہ نیکیاں ان کا جنت میں درجہ اتنا ہی بڑا ہوگا، اتنا ہی بلند ہوگا، اور جس کی کم ہے تو اتنی کم، اور اگر برابر ہے تو ان کو قنطرہ پہ روک لیا جائے گا، اور اگر نیکیاں کم ہے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس ترازو میں انسانوں کو بھی تولا جائے گا، ان کے اعمال نامے بھی تولے جائیں گے، عمل بھی تولے جائیں گے، عمل کو پرسونیفائی کر دیا جائے گا، اور اسی طرح اعمال کے رجسٹر بھی تولے جائیں گے. اسی لیے انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، یعنی کتاب کی شکل میں ہوں گے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، سب اس میں لکھی ہوئی ہوگی. پھر اس کے بعد دو کلمات ایسے ہیں جو میزان میں بہت بھاری، سب کو پتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، پڑھتے ہوئے کچھ مشکل نہیں، اور رحمان کو بہت پیارے. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے ذکر کرتے رہا کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اگر سارا دن نہیں تو کم از کم صبح کے وقت 100 دفعہ، شام کے وقت 100 دفعہ پڑھ لیں. اچھا اخلاق، اخلاق حسنہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی. یعنی باقی اعمال بھی رکھے جائیں گے، لیکن جس شخص کا اخلاق اچھا ہے جب وہ رکھا جائے گا تو پلڑا جھک جائے گا. اچھے اخلاق میں سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، مسکراتے ہوئے ملے، کیونکہ بھی صدقہ ہر وقت صدقہ کرتا رہے. کسی کی بات سنے تو توجہ سے سنے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی بات پہ ہنسے نہیں. اسی طرح مثلاً مجلس میں بیٹھا ہے تو مجلس کے آداب پتہ ہوں. مثلاً
مجلس کے آداب کیا ہے کہ جب سارے لوگ بیٹھے تو ایسی بات کی جائے جو سب سے متعلق ہو، نہ کہ دو لوگ آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے یا ایک دوسرے سے کان میں باتیں کرنے لگے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو تکلیف ہوتی. ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں بد اخلاقی کی، لیکن عام طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی بد اخلاقی. کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے. ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ہم دوسرے کو گناہگار سمجھتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو نیک سمجھتے ہیں. سب خرابیوں کی جڑ یہ. اسی لیے جنت میں وہ شخص جا نہیں سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں تو نیک ہوں، میں تو اچھا ہوں، وہی خراب ہے سب. جب تک یہ رویہ نہ بدلے دنیا میں بھی انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ حوض کوثر. اب لوگ حوض پر آ گئے. حوض کوثر جنت کی نہر کوثر سے اس میں 2 پرنالے گر رہے ہیں. چوکور قسم کا وہ حوض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دیا جائے گا. ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا جو 1 مہینے کی مسافت پر چوڑا اور 1 مہینے کی مسافت پر لمبا. اور پھر یہ کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، ایک جگہ پر چاندی سے زیادہ کہا گیا، پھر شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار. اس کے برتن سونے اور چاندی کے اور اتنے زیادہ ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے. جو شخص اس سے 1 دفعہ پانی پی لے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیکن یہ خوش قسمت وہ ہوں گے جو سنت کی پیروی کرتے ہوں گے. جو لوگ بدعت کر رہے ہوں گے وہ اس سے محروم رکھے جائیں گے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ عقیدے اور عبادت میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، کسی بھی کام کو نیکی سمجھ کے کرنا لیکن اس کام کی کوئی اصل قرآن و سنت میں نہ پانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا. جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بن فلاں ہوں. اپنا تعارف کرائے گا میں کون ہوں. دوسرا کہے گا میں فلاں بن فلاں ہوں. میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نسب تو مجھے پتا چل گیا کہ تم کس کے بچے ہو، لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعات ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر گئے تھے. یعنی اپنی یہ پہچان مت کراؤ کہ تم کس کی اولاد ہو، بلکہ اپنی یہ پہچان کراؤ تم کرتے کیا رہے، میرے ہی دین پر رہے یا اپنے طرف سے کوئی دین گڑھ لیا. تو جو شخص اپنی طرف سے کوئی دین گڑھ لے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر نہیں پہنچے گا. اس لیے دین میں بدعات جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ انسان ان کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بہت بعض اوقات عام بھی ہے، جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو زندگی میں وہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے بعد میں لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے دے رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. یا چنوں پر کوئی کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور، یا لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہے تھے تم اتنے سپارے پڑھ دو اتنے پڑھ دو. یہ کہاں سے آ گیا یہ سب کچھ؟ یہ دین میں نئی چیزیں نکال لی گئی. تو ان چیزوں سے بچنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے گناہ سے بچنا، کیونکہ بہت سے لوگ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو نیکی کا کام ہے، قرآن پڑھنا کوئی منع ہے. قرآن پڑھنا منع نہیں، لیکن اس موقع کے لیے خاص کرنا منع ہے. تو دین میں عبادت اور نیکی سمجھ کر وہی کام کیے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا آپ کے پاس صحابہ نے کیے، کیونکہ وہ آپ کے تربیت یافتہ تھے. بہرحال اب پانی پی لیا، سیراب ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، لیکن ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا. اب مومنوں کا ایک اور امتحان، ابھی آپ ایک اور ٹیسٹ سے گزریں گے. جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ٹیسٹ ہے. حشر کے آخری دن میں کافر اپنے معبودوں کے پیچھے جائیں گے. ہر کوئی اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے ہوگا، اپنے اپنے معبود کے پیچھے جن کی وہ پرستش کرتے رہے ہوں گے، اور وہ معبود ان کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے کے جائیں گے. قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ لوگ جہنم میں زمرہ گروہ در گروہ داخل ہوں گے، اور ہر گروہ اپنے اپنے امام کے پیچھے ہوگا، اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے. اور اس طرح ہوں گے لوگ جیسے جانوروں کے ریوڑ ہوتے ہیں. یہ نقشہ بتایا گیا. کچھ لوگ پاؤں پہ چل کے جائیں گے، کچھ چہروں کے بل جائیں گے. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ چہروں کے بل چل رہے ہوں گے. کافر تو سیدھے جہنم میں جا پڑیں گے، لیکن مومن اور منافق باقی رہ جائیں گے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا،
فرمائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تم کسی کے ساتھ بھی نہیں گئے. وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ رب کو اس کی پنڈلی کی وجہ سے پہچان لیں گے. جب وہ اس کو ظاہر کرے گا تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے. منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہ رکھیں گے, سجدہ نہیں کر سکیں گے, ان کی کمر اکڑ جائے گی. کیوں؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سلامت تھے دنیا میں, اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. دنیا میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے, نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے, نمازوں میں غفلت اور سستی کے مرتکب ہوتے تھے. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ایسے لوگ جہنم میں گر پڑیں گے, وہ سجدہ نہیں کریں گے. اب کیا ہوگا؟ جو رب کے پیچھے جانے والے ہیں, یعنی منافق تو جہنم میں چلے جائیں گے, اور جو رب کے پیچھے جانے والے ہیں وہ اب صراط پر سے گزریں گے. اللہ اکبر, ایک امتحان کے بعد ایک امتحان. اب پل صراط نصب کر دیا جائے گا عین جہنم کے اوپر. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نور دے گا اور منافقوں کا نور بجھ جائے گا. وہ نور مانگیں گے اہل ایمان سے, لیکن ان کو نور نہیں دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا جاؤ پیچھے اپنا نور تلاش کرو. یہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے باریک ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوگا اور اس سے گزر کر ہی جنت میں جایا جا سکتا ہے, اور ہر شخص کو اس پر, یعنی ہر مومن کو اس سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے اوپر سے نہ گزرے, یہ تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے. تو تیار رہے اس دن اس پل پر سے گزرنے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ پھسلن والا راستہ ہے, اس پر لوہے کے کنڈے لگے ہوئے ہیں جیسے سادان کے کانٹے ہوں. امانت اور صلہ رحمی وہاں آ جائے گی. امانت میں خیانت کرنے والے ان کو پکڑ لے گی, وہ آگے نہیں جا سکیں گے. وہ کانٹے ہوں گے جو پکڑ کے نیچے گرا دیں گے, جیسے وہ کرینز کے اوپر لگے ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے پتھر اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتے, اسی طرح ان کو بھی اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے وہ کانٹے. اس وقت مومنوں کو ان کے عمل کے مطابق نور دیا جائے گا. کچھ لوگوں کا نور بہت بلند ہوگا, ایسے جیسے پہاڑ, اونچا خوب نور والے. اور سب سے کم درجے کا نور اس کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے کے کنارے میں نور ہوگا, بس تھوڑا سا, اور اس سے وہ روشنی ہوگی. تو ہر شخص کا نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا. پھر اسی طرح ہر شخص اپنے عمل کی رفتار سے پل پار کرے گا. کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی دیر میں پل پار کر چکے ہوں گے, کچھ لوگ بجلی چمکنے کی دیر میں, کچھ تیز آندھی کی شکل میں, کچھ پرندوں کی پرواز میں, کچھ عمدہ نسل کے گھوڑے اور اونٹ کی شکل میں, کچھ خود دوڑنے والے انسان کی طرح, اور کچھ گھسٹ گھسٹ کے پار کر رہے ہوں گے. یہ فرق کس چیز کا ہوگا؟ اعمال کا. جو دنیا میں جتنی تیزی کے ساتھ نیکی کی طرف گئے, وہاں بھی تیزی کے ساتھ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے. اور جو دنیا میں سستی کرتے ہوئے اور کبھی ادھر کبھی ادھر, تو ان کا حال وہاں بھی یہی ہوگا. تو کچھ لوگ صحیح سلامت پار ہو جائیں گے, کچھ زخمی کر کے چھوڑ دیے جائیں گے, کچھ کو جہنم میں الٹا پھینکا جائے گا. تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے یہاں بھی. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے امتحان پاس کر آئے ہیں لیکن ابھی بھی پھر ٹیسٹ میں ہیں. تو منافقین سارے یہاں پر جہنم میں گر پڑیں گے, وہ آگے نہیں جا سکیں گے. اب جہنم کیسی ہے اگلا مرحلہ؟ اس میں کافر داخل ہوں گے, منافق داخل ہوں گے, اور مومنوں میں سے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے, جو بغیر توبہ کے مر گئے. جہنم کے 7 دروازے, وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے. اس میں کافر کی جسامت بہت زیادہ ہو جائے گی, بہت موٹے ہو جائیں گے. موٹے لوگوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے عام طور پر. خود سوچئے کہ جسم جتنا بڑا ہوگا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. تو کافر کی جسامت اور بھاری کر دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے. اس کے دونوں کندھوں کے درمیان 3 دن کی مسافت ہوگی, اتنا موٹا, اتنا بڑا. ایک ایک جو داڑھ ہوگی وہ پہاڑ برابر. کتنی بھیانک شکلیں بن جائیں گی لوگوں. دنیا میں تو ذرا سے چند پاؤنڈ جسم پہ چڑھ جائے نا تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے کہ شیپ اور فگر خراب ہو گیا.
وہاں شیپ اور فگر کا کیا ہوگا. کھال بھی بہت موٹی ہو جائے گی جو جلائی جائے گی اور دن میں کئی دفعہ بدلی جائے گی. پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. کھانا تھور اور پیپ اور زخموں کا خون ہوگا. کبھی آپ نے کڑوی دوا پی ہو تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کا تھور کتنا کڑوا ہوگا. سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے ہوں گے. اس کا دماغ اس وجہ سے جوش کھا رہا ہوگا. اور جہنم کی ڈیپتھ بہت زیادہ. اگر پیدا ہوتے ہوئے بچے کو اس میں پھینکا جائے تو 70 سال کا بوڑھا ہو جائے گا جب تک وہ وہاں پہنچے گا. اوپر سے گرتی ہوئی چیز کتنی تیزی سے جاتی. اس کا ایندھن کافر اور منافق ہوں گے اور پتھر. اس کی ہوا گرم لو ہے, اس کا سایہ گرم دھوئیں کا ہے. وہ سب کچھ کھا جائے گی, کچھ بھی باقی نہ چھوڑے گی. لا تبقی ولا تذر, کھالوں کو جلا دے گی, ہڈیوں تک پہنچ جائے گی, دلوں پر چڑھ دوڑے گی. تطلع علی الافئدہ, آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 اس میں جائیں گے. لباس بھی آگ کا ہوگا, لحاف بھی آگ کا ہوگا, اور مختلف شکلوں میں عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اسی لیے بار بار دعاؤں میں آگ کے عذاب سے بچنے کی بات آتی. اگرچہ کافر اور منافق جائیں گے, لیکن اہل ایمان میں سے بھی جو کبیرہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مرے وہ اپنے گناہ بھگت کر پھر نکلیں گے. توبہ کون نہیں کرتا ہے؟ جو کہتا ہے میں گناہ کرتا ہی نہیں, میری تو غلطی کوئی نہیں. کس قدر دھوکا ہے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے عیب دکھا دے تاکہ میں توبہ کر سکوں. ایک روز کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ جب میں دعا مانگنے لگتی ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا مانگوں. سب سے زیادہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے رہائی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نہ گرے. بہت سخت چیز ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا کہ وہ کامیاب ہوا, وہ ہے اصل کامیابی. پھر اس کے بعد پل تو پار ہو گیا, اب کیا جنت میں نہیں, ابھی ایک اور پل ہے, قنطرہ. جب مومن آگ سے نکل جائیں گے اور دوسرے مومن جو آگ میں نہیں جائیں گے وہ قنطرہ پہ روک لیے جائیں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوگا. تو وہ جو دنیا میں ایک دوسرے پہ ظلم کیے تھے, ساس نے بہو پر اور بہو نے ساس پر, لیکن دونوں ہی بڑی نمازی تھی, بڑے نیک کام کرتی تھی, لیکن ایک دوسرے پہ زیادتی. تو اب یہ ادلا بدلا ہوگا. جتنی جس نے جس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی, خواہ وہ جنت میں دونوں جانے والے, ان کے دل بھی صاف کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کو نیکیاں دلوا دی جائیں گی تاکہ جو ظالم ہے اس کا درجہ کم ہو جائے اور جو مظلوم ہے اس کا اونچا ہو جائے, کیونکہ جنت کے 100 درجے ہیں. تو ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق وہاں پہنچے گا. جب لوگوں کو پاک صاف کر دیا جائے گا اور کاٹ چھانٹ کر کے ہر چیز فٹ کر دی جائے گی تو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی, اور ہر شخص کو جنت میں اپنے گھر کا خوب پتہ ہوگا. قرآن مجید میں بھی جنت میں داخلے سے پہلے دلوں کی صفائی کا ذکر آتا ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, کہ ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے اور بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر ہوں گے. پھر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازہ ابھی بند ہوگا. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور آپ کی شفاعت سے کھلے گا. یہ دوسری شفاعت ہے جو آپ کو نصیب ہوگی. ایسے ہی نہیں کہ بس آپ اٹھے قیامت کے دن اور پہنچ گئے جنت میں, بڑے امتحان ہے راستے میں, پھر اندر جائیں گے. پھر اسی طرح جو لوگ جہنم میں چلے گئے ان کو وہاں سے نکال کر نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا جنت میں داخل کرنے سے پہلے, اور ان کی ساری سیاہی جسم کی جو کوئلہ بن چکی وہ یہاں گر جائے گی, صاف ہو چکے ہوں گے. یعنی کچھ مومنوں کو اندر سے صاف کیا جائے گا اور کچھ کو اندر باہر دونوں سے صاف کیا جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ککڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے جب اس نہر میں ڈبو کے باہر نکالے جائیں گے. اور جو باقی جنت والے ہیں, پل صراط سے بچ کر نکل آنے والا آخری شخص جب پہنچ جائے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا, یا اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہم یہ راستہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو نہ دکھاتا. تو اس کو بھی جنت کے پاس نہر میں لے جایا جائے گا, وہ غسل کرے گا اور اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور رنگ لوٹ آئیں گے.
نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے جنت میں داخل. اور مومن اپنے گھر کو ایسے پہچانے گا وہ جنت کے جیسے دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے. اور مومنوں کے لیے جو جنت اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، اور اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کے سنگریزے موتی کے ہیں، یاقوت کے. جنتیں بھی مختلف طرح کی ہوں گی لیکن ایک جنت کی مثال ہے یہ. اس کی مٹی زعفران کی. جنت کے 8 دروازے ہوں گے. ایک دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت کی ہوگی، اتنا کھلا دروازہ ہوگا. پھر بھی جنت میں بھیڑ لگی ہوگی ان دروازوں میں، بہت لوگ وہاں بھی جانے والے ہوں گے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل کی جائے گی. جنت کے جو 100 درجے ہیں تو ہر 2 درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کا ہے. سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے. وہیں سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں. اس جنت کے اوپر پھر رحمان کا عرش. اس کی نہریں بغیر کھالیاں بنانے کے چلتی ہیں. مومن ان کو جہاں چاہے گا لے جائے گا. اس کی نہریں شہد، دودھ، شراب اور پانی کی ہیں. اس کا کھانا ہمیشہ کا ہوگا، قریب ہوگا، مطیع ہوگا. اس میں ایک خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا. اس کی چوڑائی 7 میل کی ہوگی، یعنی موتی کے اندر رہ رہے ہوں گے. اس کے ہر کنارے میں گھر کے افراد رہتے ہوں گے. اس کے رہنے والے بے ریش اور بے بال اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے. ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی. ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے. ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگھیاں ہوں گی. ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو ہوگا. ان کی عورتیں خوبصورت، کماری، ہم عمر اور ناز و انداز دکھانے والی ہوں گی. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء داخل ہوں گے. سب سے چھوٹے درجے کا جنتی وہ ہوگا جو خواہش کرے گا تو اس کی خواہش سے 10 گنا زیادہ جنت اس کو دی جائے گی. وہاں کے خادم چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی. اور جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ کا دیدار ہوگی اور اس کی رضامندی اور جنت میں ہمیشہ رہنا. جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلا کھانا جو پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا. اسی طرح اس کے بعد کی غذا جنت کا ایک بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا ہے. پانی سلسبیل سے پلایا جائے گا. سب اپنے اپنی جگہوں پہ چلے جائیں گے اور جو چاہیں گے کھائیں پیئیں گے. ان کی مسندیں سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی ہوں گی، کاؤچز ان کے. آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور دنیا کے حالات پر بات کریں گے اور کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، تقویٰ سے، یعنی گھر والوں سے بھی کوئی بری باتیں نہیں کرتے تھے، غیبت چغلی نہیں. اللہ نے ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لیا. دنیا میں ہم اسی کو پکارتے تھے، وہاں دعائیں مانگتے تھے. انہ البر الرحیم، بڑا ہی مہربان رب ہے، احسان کرنے والا، رحم کرنے والا. پھر یہ ہے کہ اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعے کو آئیں گے. اس میں مسک کے ٹیلے ہوں گے، یعنی پہاڑیاں ہوں گی. آج تو دنیا میں چھوٹی سی بھی مسک لینی ہو تو کتنی قیمتی، وہاں ٹیلوں کی شکل میں. جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ایک ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں، کپڑوں اور گھروں میں خوشبو پھیل جائے گی اور اس سے ان کا حسن اور دوبالا ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ لوگ دنیا میں خوشبو پھیلاتے تھے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے تھے، خوشیوں کا باعث تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں بھی ویسے اکرام کرے گا. اور جو دنیا میں زہر پھیلاتا رہتا ہے وہ پھر اپنا انجام سوچ لے. پھر جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے بازار سے ہو کر تو کہیں گے یہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن تو بہت بڑھ گیا ہے. اور وہ لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا حسن بھی خوب بڑھ گیا. یعنی دنیا میں حسن کم ہوتا رہتا ہے، وہاں حسن بڑھتا رہے گا. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو تم ہمیشہ صحت مند رہو گے. اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اب کبھی بیمار نہیں ہوگے. خوشخبری ہے، تم زندہ رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آواز دے دی جائے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم عمل کرتے تھے. دنیا میں تم کام کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، لوگوں کی بھلائی اور خدمت کے کام کرتے رہے. آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری ان تھکاوٹوں کا بدلہ تمہیں جنت کی شکل میں دیا ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ کا دیدار. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کے کہا جائے گا، اے اہل جنت اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے، ایک وعدہ ابھی پورا ہونا ہے. جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے، وہ جہاں ہمارے اعمال نامے تولے گئے تھے؟
ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دے دیے گئے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا. اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا. یعنی وہ اتنے شکر گزار ہوں گے کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. یہ کون کہے گا؟ وہی کہے گا جو آج شکر گزار ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے. وہاں بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنا حجاب اٹھا دیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے اور اس کو دیکھ کر انہیں ہر نعمت چھوٹی لگے گی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ اور دبا لگا ہوا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے، یعنی جمعے کا دن. میں نے کہا یہ اس میں کالا دھبا اور نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت آئے گی. میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. بس جب جمعے کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے جو بہت عالی شان ہوں گے. انبیاء آئیں گے، ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے، وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. یعنی اتنا عزت اور اکرام دیا جائے گا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ ہے مقعد صدق. پھر عام نیک لوگ آئیں گے، ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے. یعنی ہر ایک کا مقام جیسا ہوگا اس کے مطابق کرسی ملے گی. پھر ان کے لیے ان کا رب اپنا جلوہ فرمائے گا، یعنی اپنے آپ کو دکھائے گا، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں، سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یہ کون کہے گا جسے آج فکر ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں راضی ہوں تم سے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں اس گھر میں اتارا ہے اور تم کو تکریم دی، یعنی عزت دی ہے. تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو. پھر وہ مانگیں گے حتیٰ کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، کچھ اور نہیں رہے گا، یعنی انہیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا آپ اپنا چہرہ دکھائیں گے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ لیں گے تو پھر کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں رہے گی. اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کہ یوم المزید ہوگا. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. اور جنت کی باقی ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا جب اللہ راضی ہو جائے گا. اور رضوان اللہ اکبر. جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنت والوں پہ بھی کبھی موت نہیں آئے گی اور جہنم والوں پر بھی موت نہیں آئے گی. ہر کوئی اپنے آخری اور اصلی انجام کو پہنچ جائے گا. یہ ہے ٹھکانہ، یہ ہے مقام، یہ ہے جگہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے اور ان سارے مرحلوں سے ہو کر پہنچنا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جب تک اللہ نہ چاہے تم کیا چاہو گے. یہ آیت جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے اچھا اللہ نہیں چاہتا تو ہم کیا کر سکتے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ دعا مانگو کہ یا رب تو ہمیں ان نعمتوں سے نواز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.